بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکھر ایڈوکیٹ لا فار یو چینل کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل کے آئیکن کو آل پر کر لیں تاکہ تمام آنے والی ویڈیوز کی انفارمیشن آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ تو آج کی ویڈیو بہت ہی اہم ہے اور بہت ہی انفارمیٹیو ہے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ اگر آپ یا آپ کا بچہ یا آپ کا کوئی عزیز ایڈوکیٹ بننا چاہتا ہے، وہ لا کرنا چاہتا ہے، LLB کرنا چاہتا ہے، وہ ایک اچھا وکیل بننا چاہتا ہے، یا پھر وہ ایک جج بننا چاہتا ہے، تو اس کے لیے پورا طریقہ کار اس ویڈیو میں آپ کو مل جائے گا۔ ایک دوست نے، بہت ہی پیارے دوست نے اس کی فرمائش کی تھی کہ جی اس موضوع کے اوپر ویڈیو بنائیں، کیونکہ وہ بھی ایک وکیل بننا چاہتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں اس ویڈیو میں جو بھی آپ کے ذہن میں اس موضوع کو لے کر سوالات بنتے ہیں، تقریباً ان کا جواب آپ کو مل جائے گا۔ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ تو اب پہلے بات کرتے ہیں کہ ایلیجبلٹی، کہ اگر کوئی شخص، کوئی بچہ وکیل بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے ایلیجبلٹی کیا ہے؟ ایلیجبلٹی یہ ہے کہ آپ کو FA کرنا پڑے گا۔ FA کلیئر ہونا چاہیے، یعنی FA FSC یا ایکویولنٹ FA FSC کوئی بھی فیکلٹی سرٹیفکیٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ تو اس کے بعد آپ کو ایک ٹیسٹ دینا پڑے گا جس کو لا ایڈمیشن ٹیسٹ کہتے ہیں، اس لیٹ بھی اس کو بولتے ہیں۔ تو یہ ٹیسٹ کلیئر کرنے کے بعد آپ کو لا میں ایڈمیشن مل سکتا ہے۔ ایک اور کنفیوژن یہاں پہ آپ کی کلیئر کرتا چلوں کہ پہلے یہ 5 سال کا LLB پروگرام نہیں ہوتا تھا، پہلے 3 سال کا ہوتا تھا یہ، اور وہ BA کے بعد ہوتا تھا، یعنی گریجویشن کے بعد۔ آفٹر گریجویشن 3 ایئرز LLB پروگرام، لیکن اب اس کو چینج کر دیا گیا ہے۔ اب یہ 5 ایئر پروگرام ہے LLB کا، لا گریجویشن کا، اور یہ FA FSC کے بعد۔ تو اس کے لیے لیٹ کے پروسیس سے گزرنا بہت ضروری ہے، جس طرح کہ باقی فیکلٹیز کے لیے، یعنی کوئی MBBS کرنا چاہتا ہے یا دیگر شعبہ جات میں جانا چاہتا ہے تو اسے FA FSC کے بعد ایک انٹری ٹیسٹ دینا پڑتا تھا۔ تو اسی طرح سے لا کرنے والے اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کے لیے بھی اب لا ایڈمیشن ٹیسٹ رکھ دیا گیا ہے۔ اس کو پاکستان بار کونسل نے اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز بنائے ہیں جو کہ سارے ملک پر لاگو ہیں، اور پورے ملک میں تمام یونیورسٹیز کو اس کے ہدایات کے مطابق ہی چل کر لا میں ایڈمیشن دینا پڑتے ہیں۔ اور اس ٹیسٹ کے پروسیس سے جو اسٹوڈنٹس گزر کے آئیں گے، پاس کریں گے، وہ ہی جا کر لا میں ایڈمیشن لے سکیں گے۔ تو اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ سال میں تقریباً 3 سے 4 ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ وہ مختلف قسم کی ذریعہ میڈیا، لیٹرز، اشتہارات، وہ ان کا گزٹ آ جاتا ہے، تو وہاں سے پتہ چل جاتا ہے۔ عام طور پر جنوری، جون، سپتمبر، کچھ اس طرح سے کر کے ہوتے ہیں، لیکن شیڈول آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے۔ فیس اسٹرکچر یعنی لیٹ ٹیسٹ کے لیے، لا ایڈمیشن ٹیسٹ کے لیے، وہ تقریباً 2000 کے راؤنڈ اباؤٹ ہے ابھی، لیکن یہ کم زیادہ وقت کے ساتھ ہوتی رہتی ہے۔ اس کا کوئی ایسا نہیں ہے کہ جی آج اتنی فیس ہے، تو کم زیادہ ہو سکتی ہے۔ تو ہائر ایجوکیشن کمیشن اس کو مینیج کرتا ہے، اور پاکستان میں کئی ایک سینٹر بنتے ہیں مختلف شہروں میں، اور طلباء کو جو ہے وہ ان کا کوشش کی جاتی ہے کہ قریبی سینٹر دیا گیا ہے، اور جب آپ ایڈمیشن بھیجتے ہیں، جو فارم فل کرتے ہیں، اس میں آپ قریبی سینٹر کا ذکر کرتے ہیں کہ آپ کا قریب ترین سینٹر کون سا ہے، اور آپ اس کو چوائس کر سکتے ہیں۔ تو اس کا کچھ پیپر کا سٹرکچر اس طرح سے ہوتا ہے کہ ایک 100 نمبر کا پیپر ہوتا ہے، جس میں ایک ایسے ہوتا ہے کوئی اراؤنڈ اباؤٹ 200 ورڈز کا۔ اس کے بعد ایک اور ایسے ہوتا ہے جو آپ نے اپنے بارے میں لکھنا ہوتا ہے، آن یور سیلف، دیٹ از آلسو اباؤٹ 200 ورڈز۔ اس کے بعد میتھ، اسلامک اسٹڈیز، پاک اسٹڈیز، جنرل نالج، یہ کل ملا کے 100 نمبر کا پیپر ہوتا ہے۔ تو اس پیپر کو پاس کرنے کے لیے جو پاسنگ مارکس ہیں وہ 50% ہیں، یعنی 50 آؤٹ آف 100 مارکس سیکیور کرنا آپ کے لیے ضروری ہے۔
तभी आप इसके में पास तसव्वुर होंगे। तो इसके बाद जो ओवरऑल मेरिट बनता है वो आपके मैट्रिक के नंबर्स, एफए एफएससी के नंबर्स और इस लैट के जो मार्क्स हैं उनको मिलाकर आपका मेरिट बनेगा। लेकिन लैट पास होना मस्ट है, तो उसके हिसाब से फिर आपको डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ जो भी आप सेलेक्ट करते हैं यूनिवर्सिटी, उसमें आपको एडमिशन मिल सकेगा। तो अब मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ का जो फ़ीस स्ट्रक्चर है या कौन सी यूनिवर्सिटी बेहतर है, उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में या व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी उसके लिए। फिर इसके अलावा एक और बात कि इसका एडमिशन भेजने का तरीक़ाकार क्या है, वो आप ऑनलाइन भी भेज सकते हैं। उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप बज़रिया मैसेज या कमेंट्स अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, और उसके ऊपर भी अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी, ये वीडियो लंबी हो जाएगी। तो जैसा कि मैंने बताया कि हायर एजुकेशन कमीशन इसको अरेंज करता है और पंजाब बार कौंसल इसको अरेंज करवाती है, यानी दोनों आपस में लाइजन करके इसको अरेंज करते हैं। तो इस सिलसिले में मैं उम्मीद करता हूं कि तकरीबन जो सवाल इब्तदाई तौर पर मैंने कोशिश की है कि बहुत ही सादा तरीन ज़बान में इसको सादा करके समझाया जाए। तो जो भी सवालात एक नए स्टूडेंट के लिए लॉ फील्ड में जाने के लिए हो सकते हैं वो इस वीडियो में आपको मिल चुके हैं, उनका जवाब मिल चुका है। लेकिन फिर भी अगर आप समझते हैं कि कोई ऐसी चीज़ है जो वजाहत तलब है तो आप उसको पूछ सकते हैं, आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं।